بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی گائے کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک شخص نہایت مالدار تھا، لیکن انتہا درجے کا کنجوس اور لالچی تھا۔ دوسروں پر مال خرچ کرنا تو دور کی بات، اپنی ذات پر بھی مال خرچ کرنے سے گھبراتا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ اس کے برعکس اس کے بھتیجے غریب اور فقیر تھے۔ بھوک اور افلاس نے انہیں ذلیل و رسوا کر رکھا تھا۔ وہ ان کے پاس رہتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے تاکہ وہ ان پر شفقت کرے اور انہیں کچھ مال دے جس سے بھوک کی شدت ختم ہو، لیکن وہ شخص اپنے بھتیجوں کو دولت نہیں دیتا تھا۔ وہ بھتیجے صرف بادل نخواستہ اس سے ملتے تھے اور اس کی موت کی خواہش کرتے تھے تاکہ وہ وراثت میں مال مل جائے۔ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا فطرتاً شرارتی تھا۔ شیطان نے اسے چاچا کے مال کے متعلق سوہانے خواب دکھائے، چنانچہ اس نے اپنے چاچا کے قتل کی تدبیر کی تاکہ اس کا مال حاصل کر سکے۔ چنانچہ ایک تاریک رات کو وہ اپنے چاچا کے مکان میں داخل ہوا اور اس کو قتل کر دیا، پھر اس کی لاش کو اٹھا کر عام راستے پر پھینک دیا۔ صبح کے وقت جب لوگوں نے شارع عام پر ایک مقتول دیکھا تو اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ اسی دوران وہاں موجود قاتل بھتیجے نے چاچا کی لاش کو دیکھ کر چیخ و پکار شروع کر دی اور چاچا کے قاتل کے بدلے کا مطالبہ کرنے لگا۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور قاتل کے بارے میں آپس میں شدید اختلاف کا شکار ہو گئے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے تجویز دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے دریافت کرو۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور کلیم تھے، اس لیے لوگوں نے ان سے دریافت فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بات سن کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے کہو ایک گائے ذبح کریں اور اس کا کوئی حصہ مقتول کے جسم پر ماریں، تو مقتول اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم سنایا تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ وہ سمجھنے لگے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام مذاق کر رہے ہیں۔ کہنے لگے، کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں۔ انہوں نے کہا، دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ چونکہ وہ لوگ اطاعت سے بھاگ رہے تھے اور مناظرہ کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بیائی ہوئی ہو، درمیان میں ہو بڑھاپے اور جوانی کے۔ اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ وہ درمیانی عمر کی ہو، نہ عمر میں زیادہ بڑی ہو اور نہ ہی زیادہ چھوٹی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ اسی پر اکتفا کریں گے اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ پھر سوال کرنے لگے اور پوچھنے لگے، دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کیسا ہے اس کا رنگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد، خوب گہری ہو، اس کی زردی اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو۔ وہ چونکہ حکم الہی پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو اور دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ معاملہ ختم ہو گیا اور بنی اسرائیل گائے ذبح کر دیں گے، لیکن وہ لوگ پوچھنے لگے، دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دیں ہم کو کس قسم کی ہے، کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو کہ جوتتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہو، کوئی داغ نہ ہو اس میں۔ انہوں نے چونکہ خود ہی سختی لازم کرنی چاہی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی سختی لازم فرما دی اور گائے کے لیے مختلف شرائط فرما دی۔ اب انہوں نے ایسی گائیں تلاش کرنا شروع کر دی، لیکن ایسی گائیں کا ملنا بہت مشکل تھا۔ بالآخر انہوں نے بڑے وقت کے بعد ایسی گائیں ڈھونڈ نکالی، لیکن جب اس کے مالک سے اس کا سودا کرنا چاہا تو اس نے گائیں بیچنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے کافی مال کے بدلے گائیں بیچنے والے کو راضی کیا اور آخرکار گائیں لے کر اسے ذبح کیا اور اس کا ایک حصہ مقتول کو مارا، جس سے وہ زندہ ہو کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور اس کے زخم سے دوبارہ خون بہنے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران زدہ رہ گئے اور ان کی زبانیں کنگ ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمت کر کے آگے بڑھے اور اس سے استغفار فرمایا، تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے بولے بغیر اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کیا
اور دھڑام سے زمین پر گرا اور مر گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلی آنکھوں مشاہدہ کرا دیا کہ وہ کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا، اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا مارو اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا۔ اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے، تاکہ تم غور کرو۔ ہر لفظ میں نصیحت چھپی ہوئی ہے، صرف اور صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو باعمل بنائے اور دوزخ کے دوہرے عذاب سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، ہماری آپ سے گزارش ہے، دین کے بارے میں جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں اس کو آگے پھیلائیں۔ نبوت کا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب ان کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانا ہمارے اور آپ کے ذمے ہے۔ کیا پتہ ہماری تھوڑی سی کوششوں سے ہماری آخرت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔